مسیح یسوع کے زندہ ازلی و جلائی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ریورنڈ سیمسن سہیل کا بہت بہت سلام، اور ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک بڑے خاص ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور خصوصاً یہ جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی، اور یہ جڑا والا کے تناظر میں ہی ہم بات چیت کریں گے، کیونکہ آج 16 تاریخ جو کہ جڑا والا کے واقعہ کو ہوئے آج 1 ماہ گزر گیا، اور میرے دل میں خداوند نے پہلے دن سے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم اس 16 تاریخ کو ہر مہینے ہم اس بات کے تناظر میں دیکھیں کہ کس طرح سے جڑا والا کی کلیسیا نے پرسیکیوشن کو سہا، اور کیسے ہم بھی آگے جب ستائے جائیں تو ہم کیسے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو فیس کریں گے۔ اسی لیے خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اور میں مختلف فورمز پر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 16 تاریخ کو یہ منوانا اور کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح سے ہم یہ بتا سکیں کہ یہ 16 تاریخ کا جو واقعہ ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ کوئی جو ہے وہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے یوم سیاہ کے طور پر دیکھا ہے، اور اس بار ہم نے جو اپنا منتھلی رسالہ بھی جو یونائٹڈ کونسل آف چرچز کا ہے وہ نکالا ہے، اسے بھی ہم نے بلیک منتھ کا نام دیا ہے، اور چونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بلیک ڈے بھی کہا، اور یقیناً یہ واقعی ہمارے لیے ایک جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پر ہے۔ آج 1 مہینہ گزر گیا، اس مہینے کے گزرنے پر ہم نے 16 تاریخ کو ایک ملک گیر دعائیہ تحریک شروع کی تھی، جس میں سب نے حصہ لیا، اور ڈیفرنٹ شہروں سے بہت سارے لوگوں نے دعا کی اس دن پر، کیونکہ 1 ماہ گزر گیا تھا، اور 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ تبدیل بھی ہوئی ہیں، لیکن تبدیل نہیں بھی ہوئی ہیں، بہت سارے چیلنجز کا ابھی بھی سامنا ہے۔ اسی تناظر میں آج میں نے مناسب جانا کہ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے بھی اپنے لیے رہنمائی لیں، یقین جانے کہ ہر ایک بات کے لیے رہنمائی خدا کے کلام میں موجود ہے، اور جب میں اس 16 تاریخ کے واقعہ کو دیکھتا ہوں تو یہ مسیحی قوم کے لیے، اس ملک میں رہنے اور بسنے والوں کے لیے، اس کی تعمیر اور ترقی میں جو ایک بڑا انمول تحفہ ہے، جس کی کبھی مسیحی قوم کو توقع نہ تھی۔ کیا یہ دن بھولنے والا ہے؟ یہ دن بھولنے والا نہیں ہے۔ 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی مجھے اس بات کا گہرا احساس ہوا اور ہو رہا ہے، اور میرا دل میری قوم کے لیے کتنا دھڑکتا ہے، یہ میں اپنے اندر سوچ رہا تھا۔ آئیں ذرا آج ہم خداوند کے کلام کے تناظر میں بھی دیکھیں کہ ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ، اس کا دل کیسے دھڑک رہا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 5ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں، میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں ہے یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ خداوند کی پاک کلام پڑھے اور سوئے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس حوالہ میں جو سب سے کی بات ہے جس کے اوپر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خداوند تیرا خدا غیور خدا ہے۔ جب ہم غیور خدا کی بات کرتے ہیں نا، تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر اپنی قوم کے لیے کتنا درد اور کتنی غیرت ہے۔ اگر اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کلام مقدس پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس بات کا مجھے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں کیوں اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ خدا اپنی قوم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہ اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کہ وہ اپنی قوم کے لیے غیرت رکھتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو اور اس کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں قوم کی قیادت
کا جذبہ، شعور، فکر اور خواہش رکھنے والے عناصر سے میں مخاطب ہوں۔ عزیزو، اس ایک ماہ میں یہ تمام قیادت جو روحانی طور پر، مذہبی طور پر، سماجی طور پر مسیحی قوم کی نمائندگی کرتی ہے، ظاہری طور پر اس قوم کے لیے سرگرم نظر نہیں آئی۔ جس کی توقع کی جا رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ایسے میں اپنی سیاسی، سماجی اور مذہبی قیادت سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیز لیڈرز، پلیز یہ جڑا والا کہ گھروں پر آگ نہیں لگی، یہ میرے اور آپ کے گھر پر ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی ہے کہ وہ احساس جو مجھ کو اور آپ کو ہونا چاہیے تھا، قوم کی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ دکھائی نہیں دی۔ آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپنی قوم میں اس قیادت کو ڈھونڈ رہا ہوں جو بائبل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ سنیے وہ کون کون سی قیادتیں تھیں۔ پہلی، کہاں ہے حضرت موسیٰ جو اپنی قوم کو چھڑانے والا تھا؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے حضرت داؤد جو زوراور، عقل مند، سورما، جب وہ تھا تو غیر قومیں اس کے آگے تھرتھراتی اور کانپتی تھی؟ کہاں ہے حضرت داؤد؟ کہاں ہے حضرت سلیمان جو حکمت رکھنے والا تھا، جس کی مدح اس دور کی ملکہ سبا بھی تھی؟ کہاں ہے وہ سلیمان؟ کہاں ہے حضرت یرمیہ جو اس دور کے مذہبی، سیاسی، سماجی قائدین کی روشوں کے سبب سے آنسو بہا رہا تھا؟ کہاں ہے حضرت یرمیہ؟ کہاں ہے حضرت ہوسیہ جسے جو خدا نے خاص محبت جو قوم کے لیے تھی اس پر ظاہر کی اور وہ خدا کی محبت کو لوگوں پر ظاہر کر رہا تھا؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت ہوسیہ؟ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ زندہ اور زندگی بخشنے والا خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک بار پھر اپنی روح کو اسی زور سے نازل کرے کہ ہم تمام قیادت جو کلام میں آج ہمارے لیے رہنمائی ہے ان کی طرح غیرت کا اظہار کر سکیں، مجھ میں اور ان تمام قائدین میں اثر نو غیرت پیدا ہو، تاکہ خداوند کی جو چنی ہوئی قوم ہے ایسی نہ ہو جس کا کوئی چرواہا نہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بات بڑی زور دے کر کہنا چاہتا ہوں، جن قوموں کے چرواہے نہیں ہوتے نا، وہ قومیں تبدیل نہیں ہوتی، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ قومیں آگے بڑھ نہیں سکتی۔ ایسے میں یہ وہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے تھے کہ جس کا کوئی چرواہا نہیں۔ جیسے مسیح یسوع نے کہا تھا، مجھے آج دکھائی دے رہا ہے، مجھے آج دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری قوم کا کوئی چرواہا نہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کے کلام کی غیرت سے بھر جاؤ۔ کیا ہم جانتے نہیں کہ آج کے دن کے لیے ہی ہمیں تمام عہدوں سے نوازا گیا ہے؟ یہی وہ ٹائم ہے کہ ہمارے پاس عہدے ہیں، عزت ہے، وسائل ہیں، لیکن کیا آج کے دن کے لیے نہیں خدا نے ہمیں یہ عہدے دیے تھے؟ کیا آج کے دن کے لیے نہیں خدا نے ہمیں یہ عزت دی تھی؟ کیا خدا نے ہمیں یہ وسائل آج کے دن کے لیے نہیں دیے تھے؟ لیکن افسوس، ہم اپنی عزت، عہدوں اور وسائل میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ خداوند نے ہمیں آج کے دن کے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کی تھی۔ یاد کریں بزرگ مردگی کی بات، وہ بزرگ مردگی کے الفاظ جو اس نے آستر ملکہ کے لیے کہے، وہی میں آپ کے ساتھ دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیوں اپنے گھروں پر پر آسائش رہائش ماحول میں مگن ہیں اور اپنی قوم کی حالت کو جو اجڑی ہوئی ہے ان کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارا فرض ہے؟ کیونکہ آج اگر یہ ساری عزت، شہرت خدا نے ہمیں دی ہے
بہت سارے ہمارے لیڈرز ہیں جن کو خدا نے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، خدا نے وسائل دیے ہیں، ان کی آن بان شان، یہ سب کچھ میں ان لیڈرز کو یاد کرانا چاہتا ہوں، آپ قوم کی بدولت ہے، اور آج اسی قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ ان وسائل کو، اس عزت کو، اس شہرت کو جو خدا نے آپ کو دی ہے، وسائل جو آپ کو دیے ہیں خدا نے، ان پر ذرا غور کر لیں۔ یہ جاتے رہیں گے، لیکن اگر خدا کے قوم کی غیرت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آئیں ہم سب اس بات پر متفق ہوں اور کہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں دوبارہ اس بات پر زور دے رہا ہوں، جن قوموں کے چرواہے نہیں ہیں وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آئیں خدا کے کلام کی طرف اپنے رخ کو لے کر آئیں، اس کی رہنمائی میں اپنے لیے رہنمائی کو حاصل کریں، اس کے زیر سایہ آگے بڑھیں، اور پاکرو کو موقع دیں کہ وہ دوبارہ سے موسیٰ جیسے لیڈرز، داؤد جیسے لیڈرز، ہوشیہ جیسے لیڈرز، یرمیہ جیسے لیڈرز، سلیمان جیسے لیڈرز کو ہمارے لیے مہیا کریں، تاکہ ہم سماجی طور پر، روحانی طور پر، معاشرتی طور پر آگے بڑھ سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری قوم کا چرواہا کون ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری قوم کا ابھی تو ہمیں کوئی چرواہا نظر نہیں آتا، اور پھر جب نہیں آتا تو مجھے یسوع مسیح کی بات یاد آتی ہے کہ جن قوموں کے چرواہے نہیں ہوتے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آئیں خدا سے دوبارہ اس روح کو مانگیں جو اس وقت قوم کو مشکل سے نکالنے والے لیڈرز کے اندر تھی، اس رہنمائی کو مانگیں، اس روح کو مانگیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ خداوند اس چھوٹے سے خیال کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم دوبارہ سے اپنی قوم کے لیے غیرت کو رکھیں، اپنی قوم کے لیے جو خدا نے ہمیں درد دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے فرض شناسی کے ساتھ ہم سمجھتے ہوئے اس بات کو کہ یہ ہمارا فرض ہے، اس کو نبھاتے ہوئے آئیں خدا کے کلام کی رہنمائی میں آگے بڑھنا شروع ہوں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔